اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه التحية. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں تو مشرکین اور مدینہ منورہ میں منافقین اور یہودی مختلف انداز سے حاضر ہوا کرتے تھے. کبھی کوئی مسئلہ لے کر، کبھی کوئی قضیہ لے کر، کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی اعتراض، اور مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب بار بار ان سے ہم کچھ پوچھیں گے تو کسی نہ کسی وقت تو یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے قل لا اعلم الغیب، مجھ کو غیب کا پتہ. تو ایسی بات پوچھیں گے، ایسے سوالات کریں گے جس کا نبی کو پتہ نہیں ہے، تو انتظار کرنا پڑے گا وحی کا. تو ہم شوشہ چھوڑیں گے کہ دیکھو اگر نبی ہوتا تو پتہ ہوتا، اس کو تو پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ نبی نہیں، الیاذ باللہ. اور یہ یہودیوں کی پرانی خصلت تھی، کوئی نیا طریقہ نہیں تھا. شرارتی لوگ ایسے کام کرتے رہتے، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو معاشرے میں رسوا کرنا، عوام کے سامنے اپنی دھاک بٹھانا کہ ہم کچھ ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی سوال کریں گے، کوئی جواب آئے گا تو مسئلہ حل ہوگا، یا جو مسئلہ ہم نے سنا ہے سمجھ میں نہیں آیا، اس پر اشکال پیدا ہو گیا. اشکال کا مطلب ہے اس بات پر ایک نئی بات سمجھ میں آئی، ایک نیا سوال پیدا ہو گیا، اس کو حل کروانا ہے. بعض صورتیں ہوتی ہیں اعتراض کی. اعتراض کا مطلب یہ ہے ماننا تو ہمیں نہیں ہے، چاہے صحیح بھی ہو تب بھی نہیں مانیں گے، لیکن ہم اعتراض اس پہ کریں گے تاکہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کس طرح عوام کو یہ لگے کہ یہ اتنا کوئی مضبوط دلیل والا مسئلہ نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے، تو عوام کو الجھانا ہے. اسی طرح کا ایک سوال
یہودی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، بلکہ ایک مطالبہ کیا، سوال ہی کیا، ایک مطالبہ کیا۔ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ سے پہلے بھی نبی گزرے ہیں کہ ہاں پہلے بھی گزرے ہیں۔ کہنے لگے پرانے نبیوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی قوموں کے پاس آتے تھے تو آ کر اللہ کی کتاب ان کو دیتے تھے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، انجیل، تو پوری کی پوری کتاب ایک ساتھ دی اور وہ انہوں نے قوم کے سامنے پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو پوری تورات لکھی ہوئی فرشتے نے لا کر حوالے کی اور آپ نے لا کر قوم کو دی۔ لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، مکہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر فرشتہ آ کر وحی کے ذریعے اللہ کا حکم سناتا ہے، ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات، ہر ہفتے، ہر مہینے نئی نئی باتیں، کسی دن کوئی بات ہوتی ہے، کسی دن کوئی بات ہوتی ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں یہ احکامات اور یہ دین اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اور آپ نبی ہیں، تو جیسے پرانے نبی اللہ کی کتاب لا کر دیا کرتے تھے ایسے آپ بھی پیش کر دو، کیونکہ قرآن تو ایک ساتھ نازل نہیں ہوا نا۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی مان لیں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ تو آپ یاد کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، کسی کی مدد سے تیار کرتے ہیں، تو جتنا جتنا ہوتا رہتا ہے وہ ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ چلو اگر آپ یہ چیز کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ایسا کرو کوئی نئی کتاب چھوٹی سی الگ سے لا کر دے دو۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا، ایک چھوٹی سی کتاب الگ سے لا کر دے دو تاکہ پتہ چلے آپ امی ہیں، آپ لکھ نہیں سکتے، تو اللہ کی طرف سے آئی ہوگی، اور جو اللہ کی طرف سے کتاب آئے گی وہ ایسی تھوڑی ہوگی جیسے جلد کی ہوئی ہے اور کاغذ ہیں اور پرنٹ ہے اور اس کے کئی سارے نسخے ہیں، وہ تو جنت کی تختیوں پہ لکھی ہوئی ہوگی، تو سمجھ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے ہم کہ یہ دنیا میں چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو آسمان سے آئی ہوئی کتاب۔ یہ تھا مطالبہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، بے بنیاد باتیں کرنا اور لوگوں کے سامنے یہ اس لیے کہنا تاکہ لوگ خود بخود شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روحانی تکلیف ہوئی۔ یہ ہوتا بھی ہے، ایسے بھی ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی سبق پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، مسئلہ بتلا رہا ہے، کھڑے ہو کر اس سے سوال کرنا یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، اور جو بات کر رہا ہے اس کی بے ادبی اور توہین ہے۔ الا یہ کہ وہ آدمی بے دینی کی بات کر رہا تو اہل حق اس کی زبان وہیں روکے، لیکن اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے جو حق بات ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا جو بات یہ کہہ رہا ہے اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جو یہ نہیں کہہ سکا، تو آپ انتظار کر لیں، بات مکمل ہو جائے گی، پھر ادب سلیقے سے بات کریں۔ ضرورت ہوگی تو وہ اس کی وضاحت کر دے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو اگلی بات ختم ہو گئی۔ لیکن ان کا یہ طریقہ تھا، بھری مجلس میں داخل ہوتے تھے صحابہ کی موجودگی میں اور کہتے تھے یا محمد ہماری بات سنیے، اگر آپ نبی ہیں تو ایسا کریں، اگر آپ نبی ہیں تو یہ کریں۔ صحابہ میں بھی تشویش ہوتی تھی، پریشان ہوتے تھے صحابہ آداب مجلس کے خلاف ان حرکتوں سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوتی تھی اس کے اثرات صحابہ بھی پڑتے تھے۔ آپ کب چاہتے تھے کہ حضور کو تکلیف ہو؟ صحابہ۔ تو اس وجہ سے آپ کو روحانی اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کی ان شرارتوں پر۔ اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر بھی، انبیاء بھی شریر لوگوں کی شرارتوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ان کو بھی روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو مولوی صاحب یہ دیندار آدمی، اگر آپ کو لوگوں نے ایسے کہہ دیا تو کیا فرق پڑ گیا، آپ نے کیوں یہ بات سر پہ لے لی، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت ایسی ہے کہ وہ حالات سے متاثر ہو ہی جاتا ہے انسان کی طبیعت ایسی ہے، سردی گرمی کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ ہاں پاگل کوئی ہو تو اس کو کچھ پتہ نہیں سردی کیا ہے، جس کو ہوش ہوگا اس کو گرمی سردی کا احساس ہوگا، اس کو بھوک پیاس لگے گی، اس کو اپنا ننگا پن یا کپڑا پہننا اس کا پتہ ہوگا، اس کو اپنے اور پرائے پہچانے جائیں گے، صحیح اور غلط کا کچھ نہ کچھ تمیز تو اسے ہوگی۔ اس طرح انبیاء بھی چونکہ انسان ہیں، علماء بھی چونکہ انسان ہیں، بزرگان دین اور اولیاء بھی انسان ہیں، بحیثیت انسان ان کو بھی لوگوں کی طرف سے جو واقعات اور حالات پیش آتے ہیں، جو سختیاں آتی ہیں، ان پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، روحانی ہوتی ہے، اور جو کوئی نبوت کے خلاف، ولایت کے خلاف، عالم کی شان کے خلاف مسئلہ نہیں ہے۔
ہاں البتہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ پھر بدلہ نہیں لیتے. بدلہ اگر ان نے خدا نخواستہ کسی عالم کو ذلیل کر دیا تو عالم یہ نہیں سوچے گا کہ میں بھی اس کو بڑی مجلس میں ذلیل کروں، لیکن جو اس نے کیا ہے اس پر اس کو تکلیف، تو آپ کو ایسی تکلیف ہوئی. تو قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور یہود کی شرارتوں کو کھول کے بیان کیا گیا. ویسے یہودیوں کے یہ آپریشن، یہ پوسٹ مارٹم مسلسل چلتا رہتا، آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں وقتاً فوقاً. فرمایا یسألوک یا رسول اللہ، آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال کا مطلب ہے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، آپ سے مانگ کرتے ہیں. اہل الکتاب، کون مانگ رہے ہیں؟ اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد یہاں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہمارے پاس تورات ہے، ہم اہل کتاب ہیں، اور ہماری شرعی اصطلاح میں بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کتاب تو تورات تھی. ایسے ہمارے ہاں اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں ہیں، اہل ایمان نہیں ہے، اہل کتاب ہے. کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتاریں ان کے اوپر آسمان سے کوئی کتاب. کہ یا رسول اللہ، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آسمان سے ہمیں کتاب لا کر دو، پوری لکھی ہوئی کتاب، تب مانیں گے. تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اس بات سے؟ ہے تو یہ بھاری بات، لیکن آپ کو پریشان ہونا نہیں چاہیے، دل تنگ ہونا نہیں چاہیے. تسلی ہے اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی یہ یہودی موجود تھے، یہ آپ ہی کے وقت میں نہیں پیدا ہوئے، اور آپ سے پہلے بھی پیغمبر اور انبیاء آتے رہے، اور ان نبیوں میں جو آپ سے پہلے آئے ایک جلیل القدر نبی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ کو ان کی تو شان ہی الگ تھی. تمام پیغمبروں میں جو روب ظاہری اعتبار سے ان کو دیا گیا تھا، یہ روب کسی کے پاس نہیں، ظاہری روب. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک روب دیا گیا تھا. آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ کو ایسا روب دیا ہے کہ ایک آدمی مجھ سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کو میرے پاس پہنچنے میں 1 مہینے کا سفر لگے، تو اللہ تعالیٰ یہیں سے اس کے دل میں میرا روب ڈال دیتے. لیکن اس روب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا اثر غالب تھا، شفقت، نرمی مزاج کی انتہا درجے کی. اس وجہ سے صحابہ یا اجنبی آدمی کھل کے بات کر لیتے تھے. حضرت موسیٰ کی شان ایسی تھی کہ ان کے اندر جلال کا غلبہ زیادہ تھا. اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے براہ راست زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ سے بات کی تھی، اور انہوں نے اللہ کی تجلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ان کے کانوں نے اللہ کی آواز سنی تھی. اس کے اثرات تھے ان کے اوپر، اس کے اثرات تھے. آپ اندازہ لگاؤ، میدان محشر میں ساری کائنات ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے. وہ بھی ہوں گے جن کو دنیا ہی میں کہہ دیا گیا آپ جنتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ جنتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت میں کوئی ایسا ویسا اعلان نہیں کریں گے کہ جس سے خدا نخواستہ انسان گھبرا جائیں. ایک سادہ بات پوچھیں گے، لمن الملک اليوم، بتلاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ قرآن میں ہے نا، یہ پوچھیں. بظاہر یہ سادہ سی بات ہے، لیکن یہ پہلی آواز ہوگی جو میدان محشر میں مخلوق سنے گی. اس کی ہیبت ہوگی اس آواز کی ایسی کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنی انسانیت، جن بلکہ فرشتے بھی وہاں موجود ہوں گے، کوئی کہہ ہی نہیں سکے گا یا اللہ آج آپ بادشاہ ہیں. زبانیں بند ہو جائیں گی، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. ایسی دہشت طاری ہوگی. کافی زمانہ گزر جائے گا، کوئی جواب، حالانکہ سادہ سا جواب ہے نا، کیا؟ یا اللہ آپ بادشاہ ہیں. پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے انا الملک، میں ہوں بادشاہ. اس سے پتہ چلا اللہ پاک کی بات جو اللہ کی شان شان ہے، اور اللہ کی آواز جو اللہ کی شان شان ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں. اب جب حضرت موسیٰ صبح بھی بات کرتے تھے اللہ سے، شام کو بات کرتے تھے، تو اندازہ لگاؤ کیا اثرات ہوں گے ان کے اوپر. تو اتنا باروب شخص، ایسی ذات، یہ یہودی بدبخت ان پر ایمان لائے، اور ان پر ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ کے منہ لگتے تھے اور ان کو کہتے تھے فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یا رسول اللہ آپ سے تو یہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں نا کہ آسمان سے کیا لا کر دو؟ کتاب. اور آپ کی طبیعت میں نرمی ہے،
آپ کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے مزاج میں شدت تھی. یہ یہودی بدبخت ان سے جو مطالبہ کرتے تھے وہ تو اس سے بھی بڑی بات کہتے تھے. آپ سے تو کتاب مانگتے ہیں، ان سے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ قالوا ارنا اللہ جہرۃ. حضرت موسیٰ کو کہتے تھے ہم نہیں مانتے، ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں آپ اللہ کی زیارت کھلے آنکھوں نہیں کروائیں. آپ جاتے ہو طور پہ، آپ کرتے ہو باتیں، ہم تھوڑی مانیں گے ایسے. ہمیں بھی دکھا، ہم بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں گے، اپنے کانوں سے سنیں گے، بات کریں گے تو ہم مان لیں گے. حالانکہ یہ کلمہ پڑھ چکے تھے، اور یہ یہودی وہاں سے نکل آئے تھے. کہاں سے؟ مصر سے. فرعون کو ان نے اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا. یہ سب منظر دیکھے تھے. پتھر کے اوپر، چٹان کے اوپر مارا ایک ڈنڈا اور وہاں سے 12 چشمے ابلے. یہ یہودیوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہودیوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ڈنڈا پھینکا اور وہ سارے جادوگروں کے جادو کو ختم کر گیا. یہودیوں نے خود دیکھا تھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ ایسے ڈالا پھر باہر نکالا تو اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تھی. یہ فرعون کے سامنے جو معجزات ہوئے، تو ایک نہیں کئی سارے معجزات دیکھے. پھر روب بھی ان کو پتہ تھا. حضرت موسیٰ ڈرتے بھی بہت تھے، حضرت موسیٰ سے ڈرتے بھی بہت ڈرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی وقت ایسی بدتمیزی کرتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے جی ہم سب کچھ مانیں گے، لیکن ایک بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، آپ اللہ کو دیکھتے ہیں ہم کیوں نہیں دیکھیں، پہلے ہمیں دکھاؤ تب مانیں. کیسے ہوں گے؟ ہر طرف جہرن دیکھنا چاہتے ہیں، پردے کے پیچھے نہیں کہ آپ کہیں گے یہ ہے مجھے نظر آتا ہے تو تم کو نظر نہیں آیا سنو، نہیں کہتے نہیں، جیسے آپ دیکھتے ایسے ہمیں دکھاؤ. پھر کیا ہوا؟ ان کے مطالبے پورے کیے گئے؟ فرمایا نہیں. فاخذتهم الصاعقۃ، ایک آگ ان پر آ پڑی. کیوں آئی آگ؟ بظلمہم، ان نے جو سرکشی کی. ظلم سے مراد یہاں سرکشی، نافرمانی، اس کی سزا آئی. آپ بھی نہ پریشان ہوں، یہ مانگ رہے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ آ جائے گی. اس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے. یہودیوں کے اوپر حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا کیا آفتیں آئیں، وہ ساری تفصیلات. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے. جب واپس آئے تو دیکھا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، واپس آئے تو دیکھ رہا خدا بنا رکھا ہے، ایک بچڑا ہے اس کو پوج رہے ہیں. تفصیل پیچھے آ چکی ہے اس کی، پہلے پارے میں یاد ہے نا. تو اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد، پیغمبر کے ظاہری روب سے متاثر ہونے کے بعد یہ حالت ہے کہ بچڑے کو پوج رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے آ کر پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے خدا بنائے. کیا بنائے؟ کیا ہونا چاہیے تھا اس پر؟ ملیا میٹ ہو جانے چاہیے تھے کہ نہیں؟ آسمان پھٹنا چاہیے تھا ان کے اوپر، ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا، زمین پھٹنی تھی، ان کو کہاں جانا تھا؟ نکل لینا چاہیے تھا. لیکن اللہ فرماتے ہیں من بعد ما جاءتهم البینات، یہ باتیں انہوں نے ویسے ہی نہیں کی، بلکہ نبوت کی نشانیاں انہیں معجزے سامنے آ چکے تھے. پھر کہتے تھے لیکن فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا، پھر بھی ہم نے. اب یہاں ایک بات سمجھیں، یہ میرے ذہن میں آئی، آج اکبر سلطان صاحب نے میری اصلاح کی کہ تم ادھوری بات کرتے ہو. یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی، ضروری نہیں کہ یہ صحیح ہو، لیکن ایک بات ہے، اس کو تفسیر نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہوئے کوئی بات ذہن میں. اگر یہ قرآن اور حدیث کے مخالف نہ ہو تو قابل قبول بات ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو پیران پیر کہے کہ امام وقت کہے اس کی بات کو کوڑی پہ ڈال دو، پھر کوئی قیمت. یہاں البتہ ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، فعفونا عن ذالک، ہم نے پھر بھی، فا کا مطلب ہے پھر، فعفونا، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا. اس سے ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے. ایسے ہی جملوں سے بہت سارے گمراہ لوگ جو ہیں نا، وہ اپنی گمراہی کے لیے دلیلیں غلط طریقے پہ پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی ان نے بچڑے کو کیا بنایا؟ خدا، پوجا، اور یہ سب کچھ انہوں نے نادانی میں نہیں کیا، جانتے بوجھتے کیا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ کی معافی اتنی بڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچڑے پوجنے والوں کو معاف کیا گیا. ہم تو امت محمدیہ ہیں، اگر ہم نے قبر کو پوج لیا تو اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ معاف کر دے گا. اس لیے اللہ کی رحمت کو گھیرو مت. وہ تو بچڑے کو پوج رہے تھے، ہم تھوڑے کسی کو پوجتے، وہ تو خدا بنایا تھا. ہم تو ان بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں یا پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یا نظر نیاز چڑھاتے ہیں، تو ہم کو پوجتے تھوڑے ہیں، ہمیں محبت عقیدت میں کرتے ہیں. ان کو بچڑے سے کوئی محبت تھوڑی تھی، وہ تو اس کو خدا بنا کر بیٹھے تھے نا. لہٰذا مولویوں نے فتوے لگا رکھے ہیں کفر کے. تو اس لیے یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ صرف یہ جو فعفونا عن ذالک آیا ہے اس کا اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ان گناہوں پر معاف کیا. اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ان کو معافی کے اسباب دے دیے. کیا؟ کہ توفیق دے دی توبہ کرنے کی، یہ مطلب ہے. یا اسی طریقے سے ہم نے ان کو معاف کر دیا، یعنی ہم نے ان کو ملیا میٹ نہیں کیا، سزا تو دی. وہ ہے نا پیچھے اقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو کیا کرو، 70,000 قتل کروائے، تو سزا تو آئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پر ایسی سزا آتی کہ یہ پوری قوم ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی. فرمایا فعفونا، وہ نہیں ہم نے کیا، اس سے معاف کر دیا، پوری قوم کو تباہ نہیں کیا، بچا لیا اور یہاں تک یہ پہنچ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ٹھیک ہے صلی اللہ صاحب، بتانا چاہیے نا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین دیا تھا. سلطان کا مطلب ہے بہت سارے ہیں. سلطان کے معنی طاقت کے بھی ہیں، حکومت کے بھی ہیں، اقتدار کے بھی ہیں، روب کے بھی ہیں. یہاں سلطان کا مطلب ہے قوت اور طاقت، اور قوت و طاقت سے مراد دو ہیں. ایک یہ ہے ان کے معجزے، عجیب و غریب معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ظاہری روب دیا تھا جس سے متاثر ہوتے تھے لوگ. تو روب والے آدمی کے سامنے آدمی سیدھی بات بھی سیدھی بھی نہیں نکلتی ہے، وہ سیدھی کرتا ہے نا وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں یہاں کشمیر میں، مولانا رحمۃ اللہ صاحب، سب جانتے ہیں. تو ہمارا جو طبقہ ہے، ہمارا طبقہ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا، سیدھی بات بھی کرتے نا وہ الٹی ہو جاتی، تو سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی. اچھا، میرا حال یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں کسی بھی بزرگ سے، کسی بھی عالم سے، کسی بھی دنیا دار آدمی سے جھجکے بغیر بات کرتا ہوں. دبتا نہیں ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میں بات کم کروں یا کچھ، لیکن ان کے سامنے بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، اور بات کرتے فوراً پھنس جاتے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہوتی ہے، کسی کو اللہ نے ان کے اندر اصلاح کا مادہ ایسا رکھا، تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی. حضرت موسیٰ میں یہ تھا کہ ان کے سامنے سیدھی بات کرنا بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن یہ یہودی اتنے شرارتی ہیں کہ یہ پیغمبر کو یہ باتیں کہا کرتے تھے. اچھا اتنا ہی ہوتا؟ فرمایا نہیں. اتنے روب کے باوجود ایک وقت کہنے لگے حضرت موسیٰ کو کہ موسیٰ آپ جو کتاب لاتے ہو یہ بھی ٹھیک، آپ جو نبی ہو یہ بھی ٹھیک، مگر دیکھو اس کتاب کے اندر جو خدا نے کتاب بھیجی ہے اس میں اتنے سخت احکامات ہیں، عمل شمل ہم نہیں کریں گے. مانیں گے یہ سپوز، مگر عمل آپ کرو. عمل کون کرے گا؟ آپ کرو، آپ کا بھائی کرے گا، آپ کا عیال کرے گا عمل. ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو، بس ہم نے مان لیا اس کو اتنا کافی. ہاں اگر اللہ ہمیں کہے گا خود ہی کہ تم مانو، پھر تو ہم مجبور ہیں. باقی آپ ہمارا لحاظ کرو، آپ بھی انسان ہیں، ہم نے آپ کو نبی مانا ہے، آپ ہمیں کم از کم انسان تو مانو. تو کمپرومائز کریں گے، آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے سر پر ہیں، لیکن آپ لحاظ کرو خدا کے لیے. یہ اتنے سخت مشکل حکم ہم سے پورے نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں اس پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ عذاب آنا چاہیے تھا. تو ہم نے عذاب نہیں لایا، بلکہ کیا کیا؟ ڈرایا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کر رکھا. یہ پیچھے آ گیا ہے، یاد ہوگا آپ طور پہ گئے نا، تو پہاڑ ٹوٹ کر ایسے آیا اوپر کہ بتاؤ مانو گے کہ نہیں؟ مانو گے تو ٹھیک، نہیں مانو گے تو ابھی گرے گا پہاڑ. کہیں گے نہیں مانتے ہیں. اب وعدہ کر کے آئے کہ ہم اب مانے. اب دیکھ رہے نا آنکھوں سے، نیچے آ گئے تو جو نیچے لوگ تھے ان نے پوچھا کیا کیا؟ کہنے لگے بالکل سچ ہے، یہ نبی ہے بھائی، ہم نے دیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہاڑ بھی توڑ کے ہمارے سر پر لایا تھا. ایک بڑا پہاڑ آ گیا تھا، گرنے لگا تھا، لیکن ہم نے کہا ہم مانیں گے. کہا اچھا پھر کہا کیا؟ کہنے لگے کہا یہی ہے کہ جتنا کر سکتے ہو کر لینا، تو نہیں کر سکتے اتنی مجبوری بھی نہیں. یہ حال اتنا کچھ دیکھنے کے بعد پھر قلنا لہم، ہم نے ان سے ایک اور بات کہی. یہ شرارتیں چل رہی ہیں نا ان کی. قلنا لہم، ہم نے یہودیوں سے کہا اس وقت لا تعدوا فی السبت، دیکھو سنیچر کے دن شکار نہ کرنا، سنیچر کے دن حکم عدولی نہ کرنا کہ سنیچر کے دن تم کوئی مچھلی کا شکار نہیں کرنا، باقی دنوں میں کرو. تو ان لوگوں نے اسی دن شکار شروع کر دیا جس دن منع کیا، اور اس کی صورت پیچھے آ گئی، یاد ہوگی وہ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے وعدے ہم نے وقتاً فوقتاً ان سے لیے. ان میں سے ایک وعدہ یہ لیا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے تو ان کی اطاعت کرنی ہے اور ان کو تسلیم کرنا ہے، ان کو ماننا ہے. لیکن یہ مانتے
نہیں ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو یا رسول اللہ. فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف، یہ ان کی شرارتیں آ رہی. فبما نقضهم میثاقهم، چونکہ انہوں نے اپنے پکے وعدے جو کیے تھے ان کو توڑ دیا. وکفرهم بآیات اللہ، اور ان یہودیوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. کہاں کیا انکار؟ حضرت عیسیٰ آئے تو انکار کیا، قرآن آیا تو اس کا بھی، اور تورات کا خود وقتاً فوقتاً انکار کرتے رہے. جب اتر رہی تھی، مل رہی تھی، اس وقت بھی تورات جب آئی اس وقت بھی، جب اس کے احکامات سامنے آئے اس وقت بھی. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں انبیاء کو قتل کیا ہے ناحق. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں، بغیر حق، ناحق قتل کیا. کیا؟ ہاں، پچھلے صفحے پر ایک جملہ رہ گیا، ورفعنا فوقهم الطور وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں جھک کر داخل ہونا. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، آیا پیچھے کہ جس وقت نجات پا گئے تھے نا بنی اسرائیل، تو اب کہتے تھے ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں. تو ایک میدان میں ان کو میدان تیہ میں ڈالا گیا تھا. پھر جب وہاں توبہ وبہ قبول ہوئی تو فرمایا جاؤ یہ قریب میں ایک بستی ہے، اس بستی میں ایلیا ایک بستی ہے، اس کے اندر داخل ہو گئے. لیکن جب تم شہر میں داخل ہو گئے تو اکڑ کے نہیں جانا کہ ہم جیت گئے جی، ہماری ٹیم جیت کر آئی ہے، ٹرافی لے کے آئی ہے. نہیں، جھک کر جانا، شکر گزار بننا. وقولوا حطۃ، وہ آیا پہلے پارے میں، اور یہ کہنا خدایا معاف کر، خدایا معاف کر، خدایا. وہ جب وہاں پہنچے نا، بجائے جھکنے کے اکڑ کر کہنے لگے، کہنے دیکھا سب ختم کر دیا ہم نے. اچھا، کہنا کیا تھا زبان سے؟ حطۃ، خدایا بخشتے. کہنے لگے حنطۃ، حطۃ کو کیا بنایا؟ ہندۃ. چنے چاہیے، دال چاہیے، راشن چاہیے، راشن مانگ. معافی کے بجائے کیا مانگا؟ راشن مانگ. سجدن کا مطلب یہاں سجدہ نہیں ہے، سجدن کا مطلب یہاں جھکنا، مراد عاجزی ہے. قلنا لهم لا تعدوا في السبت، ہم نے کہا تھا کہ سنیچر کے دن میں شرارتیں وہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا. واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور بڑے بڑے وعدے ان سے لیے تھے. تو چونکہ فبما نقضهم ميثاقهم، ان نے جو وعدے کیے تھے وہ توڑے. وکفرهم بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. وقتلهم الانبیاء، اور نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. حضرت موسیٰ کے بعد بہت نبی قتل کیے، سینکڑوں ہزاروں قتل کیے. بغیر حق، اور ان نبیوں کو قتل بھی کیا ناحق. یہ کیوں کہا قتلہم الانبیاء بغیر حق؟ اس پر بھی آپ کو یاد ہوگا، نبیوں کا قتل حق ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو ناحق ہی قتل ہوتا ہے. پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی تو ناحق ہی قتل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ظالم آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے نزدیک قتل کرنے کی کوئی جائز صورت ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں؟ ٹھیک کر رہا ہوں. لیکن ہوتی ہے یہ غلطی، مگر اس کو اپنی جگہ لگ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ٹھیک. مگر انبیاء کو جب یہ قتل کرتے تھے تو وہ بدبخت خود سمجھتے تھے کہ یہ قتل کے لائق نہیں ہے، یہ معصوم ہے، لیکن شرارت میں قتل کرتے تھے جان بوجھ کر، کہ حق نہیں ہے ان کو ستانے کا لیکن ہم ان کو ستائیں گے، حق نہیں ہے ان کو کہ مارا جائے لیکن ہم ان کو ماریں گے. ایسے. وقولہم قلوبنا غلف، اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو خوب تالے ہیں، ہمارے دل تو پردوں میں. کیا مطلب؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام سناتے ہیں تو صحابہ کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کے سنانے سے، تم ہی ہو تمہارے اوپر اثر پڑ گیا جادو. ہمارے دل اتنے مضبوط ہیں، ہم اتنے پکے مومن ہیں کہ اچن وسا یہ کہا، یہ ہمارے دل میں نہیں داخل ہوتی یہ باتیں، ہم نہیں مانتے یہ. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہنے دو جی مولویوں کو، ہم نہیں مانتے ان باتوں کو، کہتے تھے. اللہ نے فرمایا بل کے بارے میں آپ کو یاد ہے میں نے کچھ کہا تھا کہ بل جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو بات کی ہے اس کو رد کرنا ہے، اس کے بعد جو بات آ رہی ہے اس کو ثابت کرنا. بل کہہ کر اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، کوئی دل ان کے مضبوط کوئی ایمان مضبوط جھوٹ بولتے ہیں. بلکہ اور ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کی کفر کی شرارت کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے اب مہر لگا دی گمراہی کی، کہ اب حق اس میں داخل ہو سکتا ہی نہیں. اس کو یہ کہتے ہیں ہمارا ایمان مضبوط ہے. آج بھی کہتے ہیں نا، یہ جو قبروں کو پوجنے والے، آستانوں پر چڑھاوے چڑھانے والے،
عشق رسول کا نام لے لے کر بے دینی کرنے والا طبقہ ہے، جب ان کے سامنے حق بات کہتے ہیں ہاں ہمارے دل میں اولیاء کی اتنی محبت ہے، عشق رسول ایسا ہے، ان باتوں سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، نہیں ان لوگوں کی باتوں سے، یہ اعتقادی لوگ نہیں ہیں، بد اعتقادوں کی باتوں سے کوئی فرق، وہ بھی یہ کہتے ہیں فلا یؤمنون الا قلیلا، لہٰذا یہ ایمان نہیں لا سکتے مگر تھوڑا سا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے لوگ، ایک صورت، لہٰذا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے یا رسول اللہ، مگر کچھ ہی لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، تو تمام یہودیوں نے جتنے بھی تھے دنیا میں، یہودی اور عیسائی مل کر جو صحابہ بنے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 60، کم زیادہ کچھ 60 سے 2-4 کم یا 2-4 زیادہ، سیر الصحابہ میں لکھا ہے، یعنی اہل کتاب ٹوٹل اتنے ہی لوگ ایمان لائے حضور پہ، 1.25 لاکھ میں سے کیا تعداد ان کی؟ 60-70، 125 بھی نہیں ہے، ایک مطلب یہ، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں افراد مراد نہیں ہے، تھوڑے افراد، پھر ہوتا فلا یؤمنون الا قلیل، لام پہ کیا ہوتا؟ پیش، الا قلیلا ہے، یہ تھوڑا سا ایمان لائیں گے، کیا مطلب؟ بس یہ اتنا مانیں گے اللہ ہے، حضرت موسیٰ ہے، یہ بھی تو ایمان ہے نا، تورات ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان، لیکن آگے دوسرا جو اصل ایمان کا حصہ ہے حضور کو ماننا، قرآن کو، اس کو نہیں مانیں گے، یہ مطلب، یعنی ایمانیات میں سے کچھ مانیں گے، تھوڑا سا، سارا نہیں مانیں گے، یا تو کافی ہی دے، اس سے پتہ چلا اگر کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کچھ مانتا ہے کچھ چیزیں نہیں مانتا تو کافر کہلائے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، بس سبق تو یہیں تک ہے، لیکن چونکہ آگے کی آیتوں کا جوڑ ہے اس کے ساتھ، تشریح اس کی آگے آئے گی، ترجمہ میں کر دیتا ہوں، یہ ان کی شرارتیں چل رہی ہیں، اور ان شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ ہے وَبِكُفْرِهِمْ، ان کا وہ کفر ہے، وَقَوْلِهِمْ، جو زبان سے یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ علی مریم، حضرت مریم کے بارے میں، بہتان عظیمہ، ایک بڑا بہتان لگاتے تھے۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ یہودی کہتے تھے حضرت مریم کے بارے میں الیاذ باللہ کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی بچہ کہاں سے آیا، لہٰذا یہ ناجائز طریقے پہ حاصل کی، تو یہ الزام کس پہ تھا؟ حضرت مریم پہ، لیکن دیکھو اگر تو صرف حضرت مریم پہ نہیں ہے، یہ حضرت مریم کے ساتھ حضرت عیسیٰ پہ بھی الزام ہے، تو پیغمبروں پہ الزام لگا رہے ہیں، بہتان عظیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح، ایک بات میرے ذہن میں اور آئی، وہ یہ آئی کہ آج تک میں یہ پڑھتا آیا تھا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا نا یہودیوں نے الزام، تو گواہی کس نے دی تھی؟ بچے نے، حضرت عیسیٰ نے، اور جب حضرت عائشہ پر لگا الزام تو گواہی کس نے دی؟ قرآن نے۔ لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، حضرت مریم پر الزام لگا تو بھی قرآن نے رد کیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم پر بہتان لگا ہے، صاف، یہ میرے ذہن میں بات آئی، اس کو اب کیا کہیں گے؟ یہ نکتہ ہے کہ قرآن نے ان کی بھی صفائی دی ہے اور ان کی بھی صفائی، دونوں اردو کی، اس لیے حضرت مریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنیں گی جنت میں، اور حضرت عائشہ تو ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ تم جا رہی ہو، جب جنت میں پہنچو گی تو میری بیوی کو سلام کہنا۔ یا رسول اللہ آپ کی کون سی بیوی ہے؟ پہلی تو میں ہی ہوں، آپ کی تو کوئی شادی اور ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا آسیہ جو فرعون کے نکاح میں تھی، جس کو فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان کی وجہ سے شہید کر دیا تھا، اور حضرت مریم۔ اور اسی طرح قولہم، وہ ایک اور بکواس کرتے تھے یہودی، کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول ہے اس کو ہم نے قتل کر دی۔ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ، بالکل قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور سولی بھی نہیں چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، ایک آدمی کو ان نے سولی چڑھا کر قتل کیا تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی تھی، اسی کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ہم نے کیا کر دیا؟ قتل کیا۔ یہ یہودیوں نے کیا تھا ایسا، اس کا واقعہ آئندہ سبق میں اللہ نے زندگی رکھی تو آئے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو بھی اختلاف کرنے والے ہیں اس میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو عطا پتہ کچھ نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر خیالی باتیں کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، بالیقین حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔
وکان اللہ عزیز حکیمہ، اللہ پاک بڑی عزت یعنی غلبے والے، قوت طاقت والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ تحیۃ و تسلیم، الحمد للہ، استغفر اللہ۔